السلام علیکم جی، آپ دیکھ رہے ہیں وقاص عزیز آفیشیل اور میں ہوں وقاص عزیز۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ وقاص عزیز آفیشیل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور اس ویلاگ کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، کیونکہ میں بات کرتا ہوں پاکستان کی، میں بات کرتا ہوں آپ کی، میں بات کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی، میں بات کرتا ہوں ہمارے ایشوز کی، میں بات کرتا ہوں جو حق اور سچ کی ہے، میں بات کرتا ہوں اس انداز کی، اس روایت کی، اس بیان کی جو کربلا سے لے کر تحت الثری تک میرے مالک نے ہمارے سینوں میں لا رکھا ہے۔ اپوزیشن کا حلقہ ہوا، بڑی ہڑبونگ مچی، بڑا شور ہوا اور یہ کہا گیا جی کہ بڑا کامیاب جلسہ ہے، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ نواز شریف نے دھجیاں اڑا دی ہیں، یہ کہا جا رہا ہے جی کہ نواز شریف نے وہ بیانیہ بیان کیا ہے، وہ بیانیہ سامنے لے کر آئے ہیں جو جمہوریت کی بقا کے لیے بہت ضروری ہے۔ حضور، نہایت ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ نواز شریف صاحب نے جو بیانیہ بیان کیا ہے جس کو لے کر وہ آئے ہیں، 2 روز قبل جو ہے گورو جو میجر ہیں انڈیا کے، انہوں نے جنرل باجوہ کے خلاف اور پاکستان آرمی کے خلاف ایک جعلی خط جاری کیا تھا۔ آج جس انداز میں نواز شریف صاحب نے فوج کو، اداروں کو ملائن کیا ہے، برا بلا کہا ہے، کیا یہ وہی نیریٹو نہیں ہے جو میجر گورو واریہ کا ہے؟ کیا یہ وہی نیریٹو نہیں ہے میرے منہ میں خاک جو پاکستان کو توڑنے والی دشمن قوتوں کا ہے؟ کیا یہ وہی نیریٹو نہیں ہے جس نے 71 میں ہم سے ہمارا ملک چھینا؟ کیا یہ وہی نیریٹو نہیں ہے جس نے ملک میں نسلی اور عصبیت سے بھرے ہوئے فرقہ وارانہ فسادات ہمیشہ کروائے؟ یہ وہ نیریٹو نہیں ہے جس نے بے شمار ماؤں کی گودیں اجاڑیں، بے شمار ماؤں کے سہاگ چھینے، بے شمار بہنوں کے سروں سے بھائیوں کی شفقت بھری چادر چھینی؟ کیا یہ وہ نیریٹو نہیں ہے جس کی وجہ سے آج تمام اسلام دشمن قوتیں پاکستان کے مخالف اور پاکستان فوج کے مخالف ہو چکی ہیں؟ خیر، میں بولتا چلا جاؤں گا، وقت کم ہے اور میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر بہت ہی ہمارے سینئر تجزیہ کار جناب اقبال شاہد صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم اقبال شاہد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا فضل، آپ سنائیے، ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل تھینک یو۔ اپوزیشن کا بہت بڑا جلسہ ہوا، یہ جلسے، جلوس، ریلیاں جمہوریت کا حسن ہوتا ہے، لیکن اس میں اداروں کو جس طرح ملائن کیا گیا ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ اداروں سے اختلافات بجا، لیکن کیا اس طرح کیا جانا چاہیے؟ بہت شکریہ آپ کا۔ آج کا میں سمجھتا ہوں سب سے خوبصورت سوال بھی یہ ہے، پاکستانی قوم کو یہ پتہ لگنا چاہیے کہ کوئی بھی لیڈر، وہ جمہوری ہو، جمہوریت کسی ملک میں ہو یا کچھ بھی ہو، تو وہ اس ریاست سے اوپر نہیں ہے۔ کوئی آدمی انڈسپینسیبل نہیں ہے۔ اداروں کی آپ نے بات کی تو ادارے جو ہیں وہ سربراہوں کے بغیر نہیں چلتے۔ اگر کوئی آدمی کہتا ہے جی میں سرحد پر کھڑے ہوئے سپاہی کی عزت کرتا ہوں تو اس کے جرنیل کو وہ کرٹیسائز کرتا ہے، بلکہ میں سمجھتا ہوں ملائن کرتا ہے۔ تو پوری قوم کو چاہیے کہ اس کا احتساب کرے اور اس کے خلاف جائے، اور جو آدمی اس کی تقریر سنتے ہیں وہ سارے اس جرم میں برابر کے شریک ہیں جو ہاتھ کھڑا کرتے ہیں۔ کیا پاکستان کا آئین جو ہے یہ اس ملک کو قائم رکھنے کے لیے ہر آئین کی شق پر عمل کرنا ضروری ہے، اور جو کچھ چیزوں پر منع کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ آئین کے تحت افواج پاکستان اور عدلیہ پر آپ لوگ تنقید نہیں کر سکتے۔ یہ ریاست کے وہ ادارے ہیں جہاں بغاوت شروع ہو جاتی ہے کہ اس کے خلاف اگر کیا تو ملک کمزور ہو جاتے ہیں، ریاست کمزور ہو جاتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی شرمناک حرکت ہے کہ جو لیڈرز ملک پر حکمرانی کرتے رہے ہیں، وہ اس قوم کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ ایسے جو نچلے سطح کے لوگ تھے جنہوں نے یہاں حکومت کی اور پاکستانی ریاست کے اوپر پاکستانی لوگوں نے ان پر اعتبار کیا، تو انہوں نے آخر کار وہ انڈیا کا جو نیریٹو ہے اس کو بالکل میں تو واضح الفاظ میں کہوں گا کہ ہندوستان پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے دہشت گردی کر رہا ہے۔ اس دن 20 ہمارے جوان اور افسر شہید ہوئے، کسی نے ان کا نام نہیں لیا ان تقریروں میں۔ اگر میں سمجھتا ہوں یہ ملک اس طرح کمزور کرتے رہیں گے تو ایسے جو بدبخت ہیں اگر یہ ہندوستان میں پیدا ہوتے تو کم و بیش ان سب نے 2-2 ڈھائی من کی آٹے کی بوری اٹھا کے مزدوری کر رہے ہوتے۔ وجہ یہ ہے کہ میرے تو سمجھ نہیں آتی کہ اس پر میں کیا اپنا ٹیک دوں کہ جلسہ کرنا آپ کا حق ہے، جمہوریت کا حسن بھی ہے، اور جمہوریت میں آپ اگر پریشر بلڈ اپ کریں گے تو یہ درست ہے، حکومتیں رائے راست پر رہتی ہیں، اس کو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن وہاں آپ کو کوئی کام ہی نہیں آتا۔ آپ ایک ہی بات کرتے ہیں، ادارے جو ہیں وہ خاص طور پر کل اپنی جنرل باجوہ کی بات کی، وہ آرمی چیف ہے، ہندوستان کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ آپ کیا پاکستانی فوج سے لڑنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستانی فوج کو کمزور کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں یار نف از انف، ان سب کے خلاف پروسیڈ کرنا چاہیے،
اور ایسے آئندہ کے لیے اس قسم کے اجتماعات میں ایسے لوگوں کے خلاف سخت کارروائی کرنی چاہیے اور باقاعدہ بند کرنی چاہیے ایسی بکواس، میں سمجھتا ہوں۔ بہت شکریہ اقبال شاہد صاحب، السلام علیکم۔ اقبال شاہد صاحب سے گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اور یقیناً ایک جو سچا پاکستانی ہے اس کا یہی نظریہ ہونا چاہیے۔ دیکھیے، جمہوریت میں اختلاف ہونا حسن ہے، سیاسی اختلافات حسن ہوتے ہیں، میں دوبارہ بات دہرا رہا ہوں، لیکن جس طرح بیشنگ کی گئی اور انڈین میڈیا جس طرح مسلسل نواز شریف صاحب کی اس تقریر کو لے کر پاکستان کے خلاف زہر اگل رہا ہے، کیا یہ پاکستان کے مستقبل کے لیے، یا جس جمہوریت کی بات کریں میاں صاحب، یہ اس کے لیے بہت اچھا لگتا ہے؟ مودی نے جو لینڈ کیا تھا لاہور میں جاتی عمرہ میں، اور جو قالین اور آموں کی پیٹیاں تحفے میں دی تھیں اور لی تھیں، ریشم کے تھان وغیرہ، یہ سب وہ کام کر رہا ہے۔ ساری صورتحال پہ سینئر اینکر پرسن، تجزیہ کار ہمارے استاد ہیں جناب سجاد میر صاحب، وہ کیا رائے رکھتے ہیں؟ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سجاد میر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ جناب، اچھا سجاد میر صاحب، کل بڑا بھرپور جلسہ قرار دیا جا رہا ہے، اور آگے 18 اکتوبر کا جو آنے والا جلسہ ہے اس کے حوالے سے بھی کافی پیش گوئیاں آنی شروع ہو گئی ہیں، لیکن ساتھ ہی انڈین میڈیا نواز شریف صاحب کی جو ہے تقریر، اس کو اٹھا رہا ہے، اور اس سے پہلے میجر گروپ کی جانب سے جو ایک فیک نیوز لیٹر بھی جاری کیا گیا تھا انڈین میڈیا پہ جنرل باجوہ کے خلاف، پاکستان آرمی کو ملائن کرنے کے خلاف، اب ایک مرتبہ پھر انہوں نے اس بات کو کل سے مسلسل بیشنگ شروع کر دی ہے کہ سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہا ہے کہ جنرل باجوہ اس میں انوالو ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو جمہوری اختلافات ہیں ان میں اس طرح ہٹ کرنا پورے ملک کو اور اداروں کو یہ ٹھیک ہے؟ اصل میں ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہماری بارڈر پر انڈیا موجود ہے، لیکن انڈیا کی موجودگی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جمہوریت سے دور چلے جائیں۔ صحیح۔ میں یہ نہیں کہتا کہ نواز شریف نے جو گفتگو کی ہے وہ انہیں کرنی چاہیے تھی کہ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ اب اس سطح پر کھڑے ہیں جہاں انہیں فیصلہ کرنا ہے، کیونکہ اس تقریر کا اثر یقینی طور پر ان کی سیاست پر بھی پڑے گا، ان کی زندگی پر بھی پڑے گا۔ پاکستان میں اب اتنی آسانی نہیں ہوئی ہے کہ آپ فوج کے خلاف نہیں بلکہ فوج کے خلاف کھلا عدالت تلاشی کر سکیں۔ ترکی میں جب تبدیلی آئی تھی تو 2-3 لوگ جو تھے انہوں نے قربانیاں دی تھی، کچھ پھانسیاں بھی لگی تھی، کچھ اقتدار سے ہٹائے بھی گئے تھا، اور بڑی آخر میں آ کے یہ اتوار آئے ہیں۔ اس میں معیشت کا ایک خاص مرحلے تک پہنچنا، ملک کے حالات کا ایک خاص طرح پر رب پہ چلنا، یہ سب چیزیں شامل ہوتی ہیں۔ شاید پاکستان میں ابھی وہ وقت نہیں آیا، لیکن یوں لگتا ہے کہ نواز شریف اتنے تپے بیٹھے ہیں کہ وہ اب ان سے ضبط نہیں ہوا۔ اس میں پازیٹیو بات یہ ہے کہ مریم نواز نے اس مسئلے پر کوئی ایک بات بھی نہیں کی، اور صرف یہی کہا کہ صفحے جو ہیں وہ پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ اگر آپ سیم پیج پر ہیں عمران خان، تو صفحہ پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ گویا انہوں نے ایک طرح کی ایک خوشگوار پیار دیا ہے۔ لیکن بلاول نے کہا ہے کہ 18 اکتوبر کو ہم سلیکٹڈ اور سلیکٹرز کے لیے چیلنج دیں گے، اور مولانا نے کہا ہے کہ دسمبر تک حکومت نہیں رہے گی۔ آپ یہ سمجھتے ہیں سر کہ نواز شریف صاحب کے اس بیانیے کے ساتھ جو کل سامنے آیا ہے، اپوزیشن کی یہ تحریک آگے چلے گی، آگے بڑھے گی، کامیاب ہو پائے گی؟ اصل میں یہ تو وہ بیانیہ ہے نا جس بیانیے پر اشارے کیے جاتے تھے۔ جی یہ ہمارے جتنے بھی بڑے چہیتے ہیں، اینکر بھی اور ہمارے تجزیہ نگار بھی اور کچھ نیم سیاستدان بھی، اب تو بڑے سیاستدان ہو گئے ہیں، وہ عموماً جب کوئی سوال کیا جاتا تھا کہ اصل میں پیچھے کوئی طاقت ہے، تو بتاؤ کون سی طاقت ہے، کیسی طاقت ہے، کون ہے؟ لیکن آپ کو پتہ نہیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ لوگوں کو اس بات پر اکسانا کہ وہ نام لیں کہ پیچھے ادارے ہیں یا فوج ہے یا کچھ ہے، اس کا لفظ استعمال کرنا، لیکن کوئی کرتا نہیں تھا، سب اوائڈ کرتے تھے، اس کو ایک کڑچی سمجھی جاتی تھی۔ میرا خیال تھا اس پورے عرصے میں حکومت کو کوئی بہتر رویہ اختیار کر کے اپوزیشن سے، یہ کوئی این اور کی بات نہیں ہے، ملک میں یعنی ایک آدمی کو آپ نے اقتدار سے نکال دیا، ایک آدمی کو سب چیزیں آپ چھین رہے ہیں، اب کورٹ جس طرح تیزی کے ساتھ کر رہا ہے اس طرح ظاہر ہے کہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں، اس میں چڑ کے اگر بات کرے گا تو سیاست تو یہی ہوتی ہے کہ آپ اس معاملے پہ بندے کو انگیز کر کے اس کو اس سطح پہ لائیں کہ وہ بات کرے جو ملک کے مفاد میں بھی ہو، آپ کے مفاد میں بھی ہو اور سب کے مفاد میں ہو۔ میرے خیال میں بات وہاں پہنچ گئی، یہاں نہیں پہنچنی چاہیے۔ صحیح، بہت شکریہ، آپ کا سر، آپ نے وقت دیا۔
سجاد میر صاحب کی جو اوپینین بلڈنگ ہے یا ان کی جو اوپینین میکنگ ہوتی ہے، میں اس کے شروع سے قائل رہا ہوں، اور خوش بختی ہے کہ ان کے ساتھ کام کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ میں اب ہمارا جو اگلے گیسٹ ہیں ان کے پاس جانے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی گزارش کروں گا، وہ یہ کہ آج وقت جو ضرورت ہے ایڈٹ، آج جو وقت کی ضرورت ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں جمہوری استحکام کی ضرورت ہے، ضرورت ہمیں پاکستان کی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنے اور پہچاننے کی ضرورت ہے کہ پاکستان دوست کون ہے، پاکستان مخالف کون ہے، اور یقین جانیے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا دوست ہوگا وہ پاکستان کا دوست ہوگا، وہ پاک فوج کا دوست ہوگا۔ سلمان عابد صاحب سینئر دانشور ہیں، لکھاری ہیں، بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، اور سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، ایکسپریس میں آپ کا کالم بھی چھپتا ہے۔ آئیے آپ سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم سلمان عابد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں؟ اللہ کا شکر سر، اللہ کا شکر۔ کل جلسہ اپوزیشن کا ہوا، اور اچھی بات ہے، جلسے ہونے چاہیے، لیکن اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ جو تمام معاملہ ہے اس کے ذمہ دار جنرل باجوہ ہیں، اور آپ کے سامنے ہی ہے سارا۔ ایک جانب انڈیا سے میجر آریہ گورو اور اس طرح کے وہ لوگ، وہ جنرل باجوہ کے خلاف جس طرح فیک لیٹر ایشو کیا گیا، دوسری جانب چند ہی گھنٹوں کے بعد اپوزیشن کا جلسہ ہوتا ہے لیکن اس میں بھی ڈائریکٹ ہٹ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جمہوری رویہ؟ نہیں، دیکھیے نواز شریف صاحب تو اس وقت جو رویہ انہوں نے اختیار کیا ہے وہ تو غصے کا ہے، اور اس میں ان کو بڑا فرسٹریشن ہے، ڈپریشن نظر آتی ہے، کیونکہ یہی ابھی جو بیانیہ ہے نواز شریف صاحب کا، اس کی نفی تو یہ تھی پچھلے 1 سال سے نواز شریف صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ مل کر فوج کے ساتھ اپنے معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس میں ان کو ناکامی ہوئی ہے۔ شہباز شریف بھی یہی معاملات طے کرنے کی کوشش کرتے رہے، ان کو بھی ناکامی ہوئی ہے۔ اس لیے اگر یہ بیانیہ واقعی بیانیہ ہوتا تو پھر فوج کے ساتھ معاملات طے کرنے کی اور فوج کے ساتھ لین دین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جو جمہوریت ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، بلکہ آپ اقتدار کی طاقت میں اپنے لیے اسپیس چاہتے ہیں۔ جب وہاں سے ناکامی ہوئی اور ان کو لگا کہ اب ان کے لیے رول ختم ہو گیا ہے اور ان کی بیٹی کے لیے بھی رول نہیں نکل رہا یا ان کی بیٹی کو باہر نہیں بھیجا جا رہا، تو اس کا پھر ایک ریبٹل جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے اب باقاعدہ اداروں کو اور انڈیویجل لوگوں کو ٹارگٹ کر کے کیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ بات ان کی ٹھیک ہے تو پھر یہ سوال بھی تو اٹھنا چاہیے وقار صاحب کہ آرمی چیف کی جب ایکسٹینشن کا معاملہ تھا تو نواز شریف نے لندن سے بیٹھ کے کیوں اس ایکسٹینشن کی حمایت کی تھی؟ ایک بات، جب ان کو پتا تھا کہ جنرل باجوہ نے ہی سارا کچھ کیا تھا اور عمران خان کی حکومت کو لا کر مسلط کیا تھا قوم پر، تو آپ کیوں جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن میں آگے بڑھ کر سب سے پہلے آپ نے حمایت کا اعلان کیا؟ پیپلز پارٹی نے تو بعد میں کیا تھا۔ اس وقت آپ کو لگتا تھا کہ جنرل باجوہ سے ہمارے معاملات طے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو کوشش ہو رہی ہے اس وقت فوج جو ہے، اب آپ دیکھیے نا، جو 20 کے قریب ہمارے جوان جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں اور جس قسم کی وہ کنٹریبیوشن کر رہی ہے، اور یہاں پر ہم جو ہے نا باقاعدہ اداروں کو ٹارگٹ کر کے، افراد کو ٹارگٹ کر کے ایک انسرٹنٹی کریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ اس سے پی ایم ایل این کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، اور نہ پاکستان کی سیاست اور جمہوریت کو فائدہ ہوگا، نہ ہمارے انسٹیٹیوشن کو فائدہ ہوگا۔ اور اب آپ دیکھیے نا، اس سے دلچسپ بات یہ ہے کہ سارے بیان بازی کو جو نواز شریف کا بیانیہ ہے اس کا جو کل انہوں نے تقریر کی ہے اس کو انڈیا نے براہ راست اپنے چینلوں پہ لکھا ہے، اور انڈیا اب بڑی بیشنگ کر رہا ہے سارے کانٹیکس میں۔ دیکھیے جی، ایک پاک سابق وزیر اعظم 3 دفعہ کا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ فوج کرتی ہے۔ اچھا، اب یہ اتنے معصوم ہوتے ہیں اور اتنے بیچارے جسے کہتے ہیں ناڑی ہوتے ہیں کہ ان کی انگلیاں پکڑ کے فوج ان کے ساتھ یہ سب کچھ کرواتی ہے۔ جب وہ کر رہے ہوتے ہیں، یہ نواز شریف صاحب کوٹ پہن کے چلے گئے تھے زرداری صاحب کے خلاف، آپ کو یاد ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے بے نظیر کے خلاف جو کچھ کرتے رہے، تو اس لیے یہ سارا کچھ طاقت کی لڑائی کا کھیل ہے جو کل بھی ہم نے دیکھا ہے۔ اور جس انداز سے نواز شریف صاحب نے اداروں کو ٹارگٹ کیا، میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی بھی اس ایجنڈے میں اس طرح سے کھڑی نہیں ہوگی، اور مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی بہت سے لوگ اس ایجنڈے کی حمایت نہیں کریں گے۔ صحیح، بہت شکریہ آپ کا سلمان عابد۔ سلمان عابد صاحب، اقبال شاہد صاحب، سجاد میر صاحب کی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، اینڈ یہی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہے، نون لیگ ہے، پی ٹی آئی ہے، جماعت اسلامی ہے، میں ان سب کو اس وقت پاکستان کی جماعت مانوں گا جب ان کی وجہ سے میرے ملک کا سب سے لالی پرچم سر بلند ہوگا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔